السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرہ میں گزر ہو رہا تھا، تو جعفر بن سلیمان کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ میں اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، تو اللہ کی شان ایک عالی شان محل پر پہنچے، ایک عالی شان محل، تو دیکھا کہ اس محل پر مستری اور مزدور کیا کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، کہ نیا نیا کیا ہو رہا تھا، محل بن رہا تھا، تو اس پر مستری اور مزدور کیا کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، اور دوسری طرف ایک نہایت خوبصورت نوجوان، ہم نے کبھی ایسا خوبصورت نوجوان دیکھا ہی نہیں زندگی میں، کھڑے ہو کر وہ محل کی تعمیر کا انتظام کرا رہا تھا کہ بھئی یہ کام یہ کرو، ادھر کام کے ادھر اٹھو، کام کرا رہا تھا بس، اور مزدوروں سے کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا، دیکھتے ہو کہ جعفر یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے، کیسا حسین ہے، اور انہیں جتنا خوبصورت ہے کہ انہیں اتنا حریص بھی ہے اپنے نیا گھر بنانے میں، خوبصورتی اللہ دیا ہے لیکن انہیں حریص بھی ہے، حرص بھی رکھ رہا ہے اپنا نیا گھر بنانے میں۔ دیکھو کتنا مزدوروں کو رکھو، مستریوں کو رکھو، کیا کرا رہا ہے، کام کرا رہا ہے، خوبصورت۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتی ہے، کتنا خوبصورت ہو کر دنیاوی چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو جی تو چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کروں کہ اس کو مخلص اور برگزیدہ اللہ بنا دے، کیونکہ تو اس کے چہرے کو، اس کے حسن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ اسے کیا کرے، مخلص اور برگزیدہ، یعنی اللہ اپنا خاص بندہ بنا لے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس بات سے فارغ ہوئے تھے تو فوراً اس نوجوان کے پاس گئے، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو شروع میں تو نہیں پہچانا۔ مالک بن دینار اس زمانے کے کیا تھے، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد وہ غور کرنے لگا تو اسے بات سمجھ میں آئی، اسے سمجھ میں آ گیا کہ مالک بن دینار ہے۔ فوراً کھڑا ہو گیا، تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور بہت آؤ بھگت، بیٹھو کھاؤ پیو شروع کرنے لگا، اور عرض کیا کہ حضرت کیسے تکلیف فرمائی کہ آپ میرے گھر کے پاس آ گئے ہیں اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہو کر۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کتنا مال خرچ ہو رہا ہے، اتنا شاندار جو محل بنا رہی، کتنا مال خرچ ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ کتنے؟ 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ سب مال مجھے دے دو، میں کیا کروں گا، مزدوروں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کیا کروں گا، اس کے اعتبار سے خرچ کرتا رہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا لے کر دینے کا میں ذمہ دار بھی بنوں گا، اس سے عمدہ، اس سے شاندار محل، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سامان، اس میں کام کرنے والیاں، اس میں کام کرنے والے خادم، ارے بس سب میں سرخ یاقوت کے قبے، خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران کی، کس کی؟ زعفران کی اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوگا تمہارا محل، تو بس جب تک اس کی دنیاوی زندگی ہے تب تک اس کا محل اس تک ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، دوسروں کے حوالے ہونے والا ہے، پھر دوسروں کے حوالے ہوتے ہوتے قیامت کا وقت ایسا آتا ہے کہ عمارتیں کیا ہوتی ہیں، گرتی ہیں۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی عمارتیں کیا مت کیا کرو، بنایا مت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے گرنے والی بھی وہی ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی مالی حیثیت سے کیا کر سکتا ہے، اپنا گھر بنا لے سکتا ہے، لیکن عمارتیں نہیں، چوڑائی میں، لمبائی میں، ارے بس میں اپنا گھر بنا لے سکتا ہے، لیکن عمارتیں نہیں بنا سکتا۔ لمبی لمبی عمارتیں منع ہے، شریعت میں منع ہے۔ تو آج کل کیا کرتی، چھوٹے گھر لے لیتی، چھوٹی چھوٹی جگہیں لے لیتی، اس پر عمارتیں کھڑا کرنا شروع کر ڈالتی۔ نہ اس میں پردے کا خیال ہے، نہ اس میں نمازوں کی پابندی ہے، نہ اس گھروں میں سکون ہے۔ چھوٹی جگہیں لے لیتی کہ گھراں کیا کرنا شروع کر دیتی، بڑے بڑے کھڑا کرنا شروع کر دیتی، اس کے اوپر۔ ایک گھر میں بھی پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجرات، علماء فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ اقدس ہے، اس روضہ اقدس کے اطراف و اکناف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے، کمرے تھے بیویوں کے، اسی میں پوری زندگی گزار کے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امی عائشہ کا حجرہ تو اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو امی عائشہ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاؤں سکڑنا پڑتا تھا، اتنا چھوٹا کمرہ۔ اسی کمرے میں کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری زندگی گزار کر اپنی امت کو سہولت دے کر گئے۔ کیا کہتے ہو آج کل کیا ہے معلوم کیا، فوراً فتویٰ بازی بہت زیادہ شروع ہوتی، مجبوری میں کوئی کھڑ کر پانی پیے گا نا، فوراً اس کے پر ایک مسلمان ہو کر کھڑے ہو کر پانی پی رہا بولتی، کوئی بیٹھ کر پی رہا ہے، اتفاق سے سیدھے ہاتھ میں کچھ عذر ہے اور انہیں بول کو بائیں ہاتھ سے پینے والا، نہیں بھائی میرے سیدھے ہاتھ میں عذر ہے، مجھے تکلیف ہے اس لیے میں بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، کو پینا، وہ بول کو پیا تو بھی مصیبت۔ اس لیے بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے پیا تو بھی دیکھو بھائی کیسا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، سنتوں کے خلاف چلنے والا کہتے ارے بس اسے اس کے اوپر بھی نام رکھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے سے گھر میں پوری زندگی رہ کر امت کو سہولت میں چھوڑ کر گئے، ارے بس سہولت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ہمارے لیے ایسی ہے کہ ہم پوری زندگی بھی ہمارے نبی کے اوپر، ہمارے نبی کا احسان ادا کرنا چاہے تو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتا کر چلے گئے، کیوں؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے اور مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی کو گڑگوں میں درد ہے، انہیں کیا کریں گے پاپا؟ بیٹھ کر ہیچ کرنا ہوگی، شریعت لگا لی حکم، کیا کریں گے آپ پاپا؟ انہیں کر سکتا، بیٹھ کو کر سکتا نہیں کر سکتا۔ تو چھوٹے چھوٹے کمرے، چھوٹے چھوٹے گھر، یہ بتا کر گئے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے شان بتائیں گے، آدمی کو اس کے گھر سے، اس کی چیزوں سے، اس کے کاروں سے، اس کی چیزوں سے شان بتایا جائے گا۔ اب ہر آدمی کیا کرتا ہے، دیکھو میری کار اتنے فلاں روپیوں کی ہے، میرا گھر اتنا فلاں روپیوں کا ہے، میں اتنے قیمتی ٹائلز ڈال کر ہوں، میرے برانڈڈ چیزیں ہیں۔ تو آدمی خود کی تعریف کرا رہا ہے یا چیزوں کی تعریف کرا رہا ہے؟ خود کی تعریف کہاں ہو رہی ہے، چیزوں کی نہ ہو رہی ہے۔ اب آدمی میرے کپڑے شاندار ہی ہیں تو اس کی شان ہے یا اس کے کپڑوں کی شان ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہولت دے کر گئے کہ کسی کو دیکھ کر اپنا حال نہ بدلنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی دیا۔ اللہ خود فرماتا خوبصورت کامل زندگی نہیں بول رہا، اللہ کامل زندگی دیے رہتے، اس میں خوبصورتی نہیں رہتی تو بھی مصیبت، خوبصورتی میں کامل پنا پورا ہو جاتا، کامل پنے میں خوبصورتی نہیں کہ تو مصیبت۔ اب ایک گھر تمہیں شاندار مکمل بناؤ، مکمل گھر بنا لو تمہیں، لیکن اس میں تمہیں پینٹنگ کا کام نہیں کرے، گھر بنا لیا مکمل گھر بنا لے، تمہیں پینٹنگ کا کام نہیں کرے، تمہیں پلاسٹنگ کا کام نہیں کرے تمہیں، تو گھر اچھا دکھتا ہے، گھر تو بن گیا، پورا کا پورا گھر بن گیا، لیکن گھر اچھا بنتا اس کب؟ جب اس کے اوپر خوبصورتی چڑھائے۔ تو آدمی عبادت سے اچھا بن جاتا، کامل بن جاتا، لیکن اخلاق سے اس کے اندر خوبصورتی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اس کے اندر خوبصورتی آتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہولت دے کر گئے امت کو، آ رہی آواز سب میں؟
پہلی بات، ہم نہ قرآن سے تعلق نہیں، مشکل سے 10 یا 15 صورتیں سیکھ لی، اسی کو پورا دین سمجھ جاتے، قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کرتے نہیں، یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے نہیں، پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور حدیثوں تو اللہ معاف فرمائے، حدیثوں تو ہم بالکل دور ہی، حدیثیں کتنی ساری حدیثیں، ہمیں حدیثوں سے بالکل دوری ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے پاس موجود ہے، پوری زندگی، کوئی ایک عمل جو ہمارے نبی نہ بتائیں ایسا نہیں ہے، ہر چیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہولت دے کر گئے اپنی امت کو، ارے بس تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرما رہی کہ میں ایسے محل تجھے لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں جو کیا ہے، پائیدار بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی مٹی جو ہے زعفران کی ہے اور مشک کی ہے۔ تو وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ خالی میرے 1 لاکھ درہم دینے کی وجہ سے اتنا شاندار محل کون دے سکتا؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے آج رات کی مہلت دے دیجئے، میں سوچ کر بتاؤں گا، آج رات کی مہلت دے دیجئے، کل صبح پھر تشریف لائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار کو تمام رات اس نوجوان کا خیال رہا، جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے خواب میں دعا فرمائی اور خوب دعا فرمائی، اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ نوجوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا کہ کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ تو کہا ہاں ضرور، یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگوائے اور ان کے سامنے رکھ دیے، اور دوات، قلم اور کاغذات منگوایا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا۔ اصل چیز یقین، کیا یقین؟ اصل چیز کیا ہے؟ یقین۔ جب تک اللہ پر یقین نہیں آتا تب تک ہمیں اللہ کی ہر بات کو نہیں مان سکتے، اسی لیے ہمارا نام ہے مومن۔ ہمارا نام کیا ہے؟ مومن۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ہمارا نام خود ہے مومن، مسلم، 2 الگ الگ نام ہیں۔ مسلمان ایک ہمارا نام ہے، ایک ہے مومن۔ کئی ساروں کو بھی پوچھ لیو نہیں بتا سکتے، خود ہمارے نام کا تعارف ہم نہ معلوم نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اسی لیے صحابہ کی صفت ہی نہیں، اعمقہم علما، صحابہ علم میں بڑے گہرے ہوتے تھے۔ کیا؟ علم میں بڑے گہرے ہوتے تھے۔ استاذ کون ہے؟ کتاب کون سی؟ جگہ کون سی؟ اللہ صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ واہ کیا جماعت گزری ہے بھائی، ہاں؟ ہمیں ہمارے والد صاحب کو روزانہ دیکھتی کہ نہیں؟ ہمارے والد صاحب کی داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں، بول سکتے ہیں؟ صحابہ کبھی بھی ہمارے نبی کو پوری نظر اٹھا کر نہیں دیکھے، اتنا تعظیم، اتنا ادب، لیکن نبی کو کتنا غور کرے رہے گا۔ ہمارے ابا کے دانتاں کیسے ہیں، تمہارے والد صاحب کے دانتاں کیسے ہیں تو تمہیں بول سکتے نہیں، حالانکہ کتنی مرتبہ دیکھتے رہتے، لیکن صحابہ کبھی کبھی دیکھتے تھے نبی کی تعظیم کی وجہ سے، لیکن ہمارے نبی کی دانتوں کی بھی تعریف۔ ایک صحابی تو فرماتی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھوڑا ہٹا یہاں سامنے سے، چادر، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ سورج نیچے آ گیا ہے۔ کیا سورج تشبیہ بھی دیکھو کیا دیتے تھے، سبحان اللہ۔ آج کل کی، حالانکہ صحابہ بکریاں چراتے تھے، اتنا علم نہیں تھا، لیکن جب انہوں قرآن سے جڑے دیکھو سبحان اللہ، ان کی زندگیاں بدل گئی۔ تو اصل بات میں بول رہا تھا کہ ہمارا نام مومن اور مسلمان کیوں ہے ہم نہ معلوم ہے۔ مومن کسی کی بات کو بھروسہ کیے بغیر مان لینے والے کو مومن کہتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کی بات کو، کسی بھی ذات کی بات کو بھروسہ کیے بغیر مان لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھے نہیں، دیکھے نہیں، بات چیت ہوئی کبھی؟ ہو سکتا ہے، خود موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا، لیکن ہم مان رہے ہیں کہ اللہ بول کر ہے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں ثبوت پوچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح،
جب تک ہمیں اللہ کو نہیں دیکھتے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تک ہمیں اللہ کو کھلا نہیں دیکھ لیتے تب تک ہمیں ایمان نہیں لاتے. لن نؤمن، ہم ہرگز مانتے نہیں تم نہ. کیا چیلنج دیکھو ان کا. قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی امت اللہ دیا کہ جو ثبوت مانگیش نہیں. ہمارا نبی بول ڈالے بس ہمیں کرنا شروع کر ڈالیں. تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کو دیکھے بغیر ہمیں اس کی ہر بات مان رہی، اس لیے ہمیں مومن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ہمیں عمل کر رہی. یہاں تک کہ ہم مجبور ہی یہ ہاتھ ہی جا رہا کھانا کھانے. کتنا عادی بن گئے دیکھو ہمیں کہ گھر میں ہمیں مجبور ہی سیدھا پاؤں رکھو جانے سے. سچ کتنا عادی ہو گئے دیکھو ہمیں مجبور ہی. کہ تو ہمیں اپنے آپ کو، اسی لیے ہمارا نام ایک مسلمان ہے کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کرنے والا، اپنے آپ کو مکمل طور پر حوالے کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. ارے بس اسی لیے ایمان اندر کی چیز، اسلام باہر کی چیز. ایمان کو دکھا نہیں سکتے. تمہیں آمنت باللہ دکھا سکتی، وملائکتی دکھا سکتی، وکتبی دکھا سکتی، ورسلی والیوم الاخر والقدر خیری وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. لیکن اسلام کو تمہیں چھپا نہیں سکتے. اسلام بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ایسے بہت ساری باتیں ہمارے نبی بتا کریں. تو ایمان دکھا نہیں سکتے، اسلام چھپا نہیں سکتے. ایمان درخت کے جڑوں کے مانند ہے. ارے بس اسلام درخت کے مانند ہے. ارے بس ایمان روح کے مانند ہے، اسلام جسم کے مانند ہے. دکھا نہیں سکتے اسلام ایمان کو. تو ہمارا نام بھی دیکھو کتنا اچھا ہے. ایک آکو مومن، ایک آکو مسلمان، دو بھی اللہ کے نام سے. اللہ کا ایک نام ہے المؤمن، امن دینے والا، اور اللہ کا نام ہے السلام. کیا ہوا؟ اللہ خود فرماتا ہوا سماکم المسلمین. بھائی میں نے تم کو نام دیا ہے. کتنے خوش نصیب. آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. ہر نبی کے ہر امت ہے، لیکن کسی کو نام نہیں دیا اللہ. صرف ہم نے نام دیا کیونکہ تو لاڈل ہے نا ہمیں. ہمارے نبی بھی لاڈل ہے، اس لیے ہمیں بھی لاڈل ہے. اس لیے ہمارا نام کیا رکھے؟ اللہ. مومن. اور مومن کا معنی کیا؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، نبی کی ذات پر بھروسہ ہے. ہمیں کبھی بھی ثبوت پوچھے نہیں، دلیل نہیں پوچھے ہمیں. اور مسلمان اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیا کر ڈالیں؟ اللہ کے حوالے کر ڈالیں. مثال کے طور پر نمازی دیکھ لو، گھر میں باپ کو اٹھو جی، بیٹھو جی، رکوع میں جاؤ جی، سجدے میں جاؤ جی، تو کیا بولتے ہیں؟ ابا کیا ابا کھیل رہا ہے میرے ساتھ. مسجد میں آ گئے تو ابا بھی رندے، دادا بھی رندے، نانا بھی رندے، پورے بھی رندے. اٹھتے رہنا، جھکتے رہنا، جاتے رہنا. کیوں؟ حوالے کردہ نہیں. کس کے؟ اللہ کے حوالے کردہ نہیں. تو کیسا بولے ویسا. رمضان آتے ہی روزہ رکھنا شروع کر ڈالتی، عید آتے عید منانا شروع کر ڈالتی، زکوٰۃ کا وقت آتے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر ڈالتی، حج کا وقت آ گیا حج کرنا شروع کر ڈالتی. اپنے آپ کو کیا کر ڈالی؟ حوالے کر ڈالی. یقین بہت بڑی دولت. کیا؟ یقین بہت بڑی دولت. یقین نہیں کرنا. شیطان جیسا سوال اٹھایا تھا کوئی. کیوں؟ کئی کو یہ سوال ہمیں بھی اٹھاتی. اللہ معاف فرمائے. شیطان بھائی عالم الملائکہ، عالم الملائکہ، فرشتوں کا عالم، کیا شان سے زندگی گزار رہا تھا، لیکن اللہ کی بات پر اسے یقین نہیں تھا. اللہ کی ذات پر اسے یقین نہیں تھا. اپنی عبادت کے غرور اور گھمنڈ میں تھا. اللہ نے کہا اسجدوا لآدم. سجدہ تو چھوڑو بات کی بات، لیکن بول رہا کون؟ بولنے والے کون؟ پہلے اللہ نا. سب سجدہ کرے نہیں؟ کیوں نہیں کرے؟ ہم دیکھ رہا نہیں؟ کئی سالوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. ہاں پھر کیوں سجدہ نہیں؟ کہنے لگا میں کہ کو سجدہ کروں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. یہ چیز اللہ کو اچھی دکھتی نہیں. کبھی بھی یاد رکھو، موت کے آخری سانس تک دل پر لکھ لو، میں سب کچھ جانتا ہوں،
یہ بولنے والا گیا کام سے. جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے نہیں ہیں, کئی کو بولو گمراہ ہوئے سے مجھے معلوم جی کیا تو مجھے سکھاؤ نا کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جوامع الکلم, کیا جوامع الکلم, اللہ ایسا علم دیا تھا ہمارے نبی کو کہ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کر پوری زندگی سمجھا تو بھی سمجھ سکتا علم اللہ دیا تھا ہمارے نبی کو. لیکن ہمارے نبی کیا بول رہی, ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ تو اتنا علم دیا ہے پھر بھی میں تیری عبادت جیسا کرنا تھا ویسا کر سکا نہیں, پھر بھی میں تجھے جیسا پہچاننا تھا ویسا پہچان سکا نہیں. ہمارے نبی یہ بول دیے. آج ہمیں کیا بولتی, تمہیں ہم نہ سکھاؤ نہ کو, ہم نہ معلوم, ہم نہ سب کچھ معلوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی, اتنے زبردست نبی کہ 5 عظیم الشان انبیاء میں ان کا نام آتا. سمجھ آ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے, لوگوں نے کہا کہ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. جھوٹ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے بھائی, وقت کے نبی نہ سب سے بڑے عالم ہیں, جھوٹ کیا ہے؟ تو اللہ کو اچھا دکھا نہیں. اللہ نے کہا نہیں, موسیٰ تمہارے سے زیادہ بھی جاننے والے ہیں. سورہ کہف زبردست قصہ ہو, خضر 2 بھی نام ہیں, خضر ہیں, ان کے پاس جاؤ, انہیں تمہارے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سوال اٹھائے. موسیٰ علیہ السلام بولے کیا اللہ تو مجھے کتاب دیا ہے تورات, میں تیرا نبی ہوں, تو مجھ سے ڈائریکٹ براہ راست بات کرتا ہے, میرے امت پر اتنی نعمتیں اتارا ہے, مجھے ایک آدمی کے پاس بھیج رہا علم حاصل کرنے کے سوال نہیں اٹھایا. کہہ کہ تو معلوم علم جہاں کہیں سے بھی ملے لینا ضروری ہے. چلے گئے سیدھا, اور وہاں گئے. ایڈمیشن بڑا خطرناک, سمجھ میں آ رہا, جو ایڈمیشن کے رولس ہوتی نہیں, سائن کرنے سے پہلے ایڈمیشن کیا, پہلا ایڈمیشن کا ایک رول کیا کہ تو میں کیا بھی کروں منہ نہیں کھولنا. وہ بھی وقت کے نبی کو میں کیا بھی کروں منہ کھولنا کا, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو منکر کوئی چیز غلط ہے اسے بولتے سوچنا, اسے ٹوک تو سوچنا. لیکن پہلا قانون کیا بنا لے, میں کیا بھی کروں منہ نہیں کھولنا. موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے خاموش ہو گئے. جاتے جاتے کشتی کو توڑ ڈالے. خضر علیہ السلام انہیں پیسے لیا نہیں تھا بیچارہ کشتی والا, ایو حضرت نہ نکلے چھوڑو رکھ لے وہ کو, بولتی نہیں آج حضرت کے پاس پیسے لیتے نہیں وہ. ویسا انہیں تعظیم میں بول دیا تھا کہ دیکھو بھائی تمہارے سے پیسے نہیں لے سکتے, تمہیں دیکھنے میں اللہ کے نیک بندے ہی, بیٹھ جاؤ. تمہیں ایسی کشتی میں بیٹھ کو کیا کر ڈالے, کشتی توڑ ڈالے. خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کو برداشت ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کو جلدی اندر سوال, بیان سنتے چھتی سوال پیدا ہوتا رہتا اندر, کہ تو ہوتا نہیں. ہم نے فوراً کیا کرنا چاہتی ہیں بھائی, سوال پوچھنا چاہتی. شیطان کی بے قراری ہے. کہیں کہ تو ہم نہ بے قرار کر ڈال کو شیطان کیا کر ڈالتا, تو جتنی باتیں قیمتی چلے رہتی تو اسے بھلا لے رہا تھا. ایک سوال دل میں ڈالا کو, اب ہم ایک سوال دل میں آ گیا بھائی, اب وہ سوال کے بارے میں ہمیں سوچتے ہیں کیسا پوچھیں گے, کیا پوچھیں گے, کدھر کریں گے, کیا کریں گے, ان کو کیسا ملیں. اب مجھے کل 2 ساتھ ملے, میں ایک بات پوچھنا تمہارے سے, کیا کہتا ہوں میں کئی دن سے 2-3 ساتھ دیکھتا ہوں کہ نماز میں ایسا کیسے کرتے رہتی, نماز میں ایسا کرتے رہتی, نماز میں ایسا کرتے رہتی. اب سچ بولو, نماز صحیح پڑھے رہتی؟ بولو. ایک چھوٹا سوال مولانا ایسا میں بولے ہاں پھر تمہیں مسجد کیوں آئی, گھر کس کا, اللہ, کس کے سامنے کھڑنا, کسے توجہ دینا, کوئی بھی آ رہا ہے خود اللہ بھائی, اللہ سب کو پیار سے بلا رہا ہے, میں کون ہو سکتا ہوں روکنے والا. شیطان کی چال یہ ہے کہ سننے نہیں دیتا, سننے دیا تو عمل کرنے دیا تو اخلاص. بہت خطرناک, چپ کے نہیں آیا انہیں اللہ سے قسمیں کھا کر. تو موسیٰ علیہ السلام بے چین, موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کیا پیسے لیا نہیں بیچارہ, تمہیں اس کی کشتی توڑ دیے تو. موسیٰ رولز بھول رہی ہوں تمہیں, قانون بھول رہی. قانون تھا کہ چپ رہنا. کیوں چپ رہا ہوں, تمہیں غلط کام کر رہی, میں چپ رہا ہوں. ٹھیک ہے چلو تمہیں نہیں لو میرے سے غلطی ہو گئی, آئندہ سے نہیں پوچھتا.
خود اللہ خود فرماتا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. کئی مرتبہ صبر 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 کا لفظ لایا، استطیع کا لفظ لایا اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہوا نہیں، صبر ہوا نہیں. دوسرا، گاؤں میں جا رہے تھے، ایک بچہ کھیل رہا تھا گلی میں، وہ بچے کی گردن موڑ ڈالے، جان سے مار ڈالے بچے کی گردن. اب وقت کے نبی کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ پوچھا خضر کیا کر رہی ہیں تمہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے کو جان سے مار ڈالے، اس کی کیا غلطی تھی پاپ؟ خضر علیہ السلام فرمایا تمہارا ہاتھ سے ہوتا نہیں، چھوڑ ڈالو، تمہیں چلے جاؤ گھر کو واپس، تمہیں علم حاصل نہیں کر سکتے. نہیں غلطی ہوگی میرے سے، آئندہ سے کیا نہیں کرتا، پوچھتا نہیں. ٹھیک ہے، ایک گاؤں میں گئے، ایک گاؤں والوں کو جا کو ہر گھر میں پانی پوچھے، کون بھی پانی دیا نہیں، چلو بھائی یہاں سے نکلو گئے. تو حضرت خضر حضرت موسیٰ آ رہے تھے، ایک گھر کی دیوار لڑک رہی تھی، اللہ کے حکم سے کیا کرے، اسے سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی غصہ آ گیا، کہنے لگے یہ گاؤں والے پانی نہیں دیے تمہیں، وہ گاؤں کی بھلائی چاہ رہی، کیسے یہ انصاف کیا ہے، یہ اچھا نہیں نا. تو خضر علیہ السلام کہا نہیں بھیا بس تمہارا ہاتھ سے ہو سکتا ہے چھوڑا لو. ٹھیک ہے میں چھوڑ دو، تو لیکن وہ دین کے بارے میں تو بولو، بہت بے چینی ہے مجھے. وہ کشتی کہیں کو توڑے، وہ بچے کو کہیں کو مارے، وہ دیوار کہیں کو سیدھا کرے، وہ تو بول ڈالو. تو کہنے لگے وہ جو کشتی جہاں سے گزرتے نہیں، ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ظالم بادشاہ جب بھی کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے تو چھین لیتا ہے. یہ بیچارہ غریب ہے، اس بیچارے کی کشتی کو میں عیبدار بنا دیا. کیوں؟ بادشاہ عیبدار کشتی کو دیکھا تو کیا نہیں کرتا، نہیں چھینتا، تو وہ غریب کا گھرانہ چلتا نہیں. اب بات سب میں ہاں صحیح، یہ چھوٹا سا میدان حشر میں آج ہم بول رہی نہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، سب ہے، برحق ہے. نہیں، جب وہاں آ کے کہتے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم دیکھ لیے، اللہ بولتا فائدہ کیا، اے اللہ ہم دیکھ لیے، وسمعنا، اے اللہ ہم سن لیے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، بھیج دیجیے اللہ، ہم مکمل آپ کے اوپر یقین رکھ کے آئیں گے. اللہ بولے گا اولم نعمرکم، کیا میں نے تم کو زندگی نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میرے نصیحت کرنے والے نصیحت نہیں کرتے تھے؟ اب دوبارہ جاننے کا پوچھ رہی، نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ آنے کے بعد جانے کا. تو وہاں کیا بول رہی، اے اللہ ہم دیکھ لیے، فائدہ کیا، مرنے کے بعد دیکھو، کب دیکھنا تھا، اس سے پہلے دیکھ لینا تھا. سن لیے، اللہ بولتا فائدہ کیا، اب نہیں، تو پہلے سے مان لینا، بعد میں جا کو ماننے کو فائدہ کیا ہے. اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے رہتے تو کتنی باتیں معلوم ہوئی رہتی ہے کہ نہیں. جلدی میں کیا کر ڈالے، سوال اٹھا لے. ٹھیک ہے، دوسرا بچہ کافر بننے والا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ بچہ کافر ہو گیا بڑا ہو کر، اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی کیا بنائے گا، کافر بنائے گا. اس لیے ایک کا مر کر جہنم میں جانا بہتر ہے تین کے جانے سے. اس لیے کیا کہہ رہا ہے بھائی، میرے مرضی سے نہیں مانا میں، کس کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے. تیسری چیز، دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کتابوں میں لکھ کر ہے اس کی 7ویں پشت میں کوئی نیک باپ تھا، اس نیک باپ کی برکت سے وہ دو یتیم بچوں کو اللہ خزانہ دیا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان، ہمارے پشتوں میں کوئی نیک تھے اس لیے اللہ ہمیں ایمان دیا ہے. ہمارے باپ دادا نہیں، ہمارے خاندان میں کوئی ایک ایسے تھے جو کیا تھے، مومن تھے، اس لیے ہم نے بھی کیا ملا ہے، ایمان ملا. تو وہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا، وہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ. اگر وہ دیوار لڑک جاتی تو گاؤں والے خزانہ چوری کر لیتے، اٹھا لیتے. اس لیے وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس لیے وہ دیوار کو صحیح کر دیا. اس لیے کہ جب انہیں بڑے ہو جاتی ہیں، جب ان کو عقل آ جاتی ہے تو انہیں اپنا خزانہ آرام سے اٹھا لیتی. اب تسلی ہوئی کہ نہیں حضرت موسیٰ کو؟ تو وہاں تسلی ہوتی ہے ہم. ہاں اللہ صحیح بولا تھا، ہمارے نبی صحیح بولے تھے، ہمیں جلدی میں کیا کرے سو قدم اٹھا لو سو. تو اللہ کے واسطے اپنا یقین کیا کرنا ہے، اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. اللہ کون سی بات نہیں بولی، بولو قرآن میں. شراب کے بارے میں پوچھے، یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے کے بارے میں پوچھے، اللہ بول دیا.
یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں پوچھے، اللہ بول دیا. یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھے، اللہ بول دیا. یسألونک عن المحیض، عورتوں کے حیض کے بارے میں، نفاس کے بارے میں پوچھے، اللہ بول دیا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، تمہارا اللہ جو ہے نہیں وہ شرماتا نہیں ہے، وہ کھول کر بیان کرتا. چاہے بعوضہ مچھر کے بارے میں، کیوں بڑے لوگوں کی بات کیا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے نہیں، لیکن اللہ مچھر کا بھی ذکر کیا ہے، مکھی کا بھی ذکر کیا ہے. کیوں؟ اللہ تم نے سمجھانا چاہتا ہے. اللہ کتنا سمجھاتا ہے، پورا قرآن بس اللہ سمجھائے ہی اپنے بندوں کو. ہم نہ قرآن کا علم نہیں، پہلی بات. دوسرا کیا؟ حدیث کا علم. تو یقین پیدا کرو اپنے اندر. کیا پیدا کرو؟ یقین. ورنہ مشکل ہے دنیاوی زندگی میں. اور یقین، علم، یہ سب آتا کیسے معلوم؟ کیا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھو. جب آدمی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں محنت کرنے کی کوشش کرتا. جب آدمی سب کہتا ہے مجھے سب معلوم ہے تو انہیں کیا محنتیں کرتا؟ خاک محنتیں کرتا، انہیں نہیں محنتیں کرتا. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، وہ نوجوان کو یقین آ گیا کہ بولنے والے مالک بن دینار ہیں رحمۃ اللہ علیہ. کہے گا تو اس زمانے میں ہمیں نہیں تھے. کون نہیں تھے؟ ہاں، ایک بات اچھی یاد رکھو کہ جو زمانے کی بات ہے جو چلتی نہیں، اس زمانے میں ہمیں نہیں تھے. جو تھے انہوں چیز انہوں دیکھی. بس ہمیں سنتے ہی ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں. بس ہمارا سوال اٹھانے یہ ہماری امت کی شان ہے. غلط باتیں خود بخود معلوم آتی. کیا غلط باتیں خود بخود معلوم ہو جاتی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فلاں ابن فلاں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایسا محل معاوضہ اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گئے. اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اور معاوضہ اس مال میں کہ اس کے لیے ایک اور محل میں جنت میں اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید کر لیا ہے، اور وہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے اور قرب میں ہوگا فقط. تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ لکھ ڈالے. ارے واسم یہ لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کیا، اور وہ سب مال لے آئے اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا. شام کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات کے گزارنے کے سوا کچھ نہ تھا. اس واقعے کے 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے. یکایک محراب پر جو نظر پڑی دیکھا تو وہ کاغذ جو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نوجوان کو لکھ کر دیے تھے، وہ کاغذ کھول کر رکھا ہوا تھا. تو دیکھا تو اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے لکھا ہوا ہے، یہ اللہ عزیز حکیم کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات اور فارغ خطی ہے. جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو دے دیا، 70 حصے اور زیادہ دیا. ارے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ فوراً قرآن کی آیت سنے، اپنے کھیت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحابی آ کر کہنے لگے ابو الدحداء قرآن کی آیت اتری ہے کیا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سب سے بڑی نیکی جو جس چیز سے ہمیں زیادہ محبت کرتی نہیں، وہ جب تک ہمیں خرچ نہیں کرتے تب تک ہماری سب سے بڑی نیکی نہیں ہوتی. سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہمارے پسندیدہ عمل کو ہمیں کیا کرنا؟ خرچ کرنا کہتے ہیں. ابھی اتری کیا؟ جی اتری. فوراً بھاگے ابو الدحداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور قرآن کی آیت اتری ہے؟ جی اتری ہے. حضور میرے 2 باغ ہیں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک رکھ لو، ایک دیا لو. ٹھیک ہے حضور، جو میرا سب سے زیادہ پسندیدہ وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. بیوی بچوں کا بھی حق ہے نا. ارے بس تو فوراً آئے، کھیت میں اندر بھی نہیں گئے، باہر سے ام الدحداء بچے کے لے کیا کرو، باہر آ جاؤ، یہ کھیت میں کسے دیا لے ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا لوں، اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوں. یقین کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین کہ سنتے ہی عمل، سنتے ہی یہ امت کی شان ہے. ارے بس انشاءاللہ اللہ بھی ہم نے ایسا بنائے انشاءاللہ. آمین. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ وہ نوجوان بولتے ہی فوراً مان لیا، فوراً دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان کو جنت کی خوشخبری دیا تھے، جنت کے گھر کی خوشخبری دلائے تھے، ویسا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ سے بات کر رہے تھے، تو اللہ سن لیا اور اسے لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو دیکھا کہ اس کا دروازہ سیاہ ہے اور گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے گھر گئے تو جو خوبصورت حسین محل تھا وہ سب کیا ہو گیا تھا؟ سیاہ ہو گیا تھا۔ مطلب کیا کہ تو اتنی نورانیت نہیں ہے اب گھر میں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے جوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کل مر گیا ہے، کل مر گیا، پیپر آیا ہے۔ پھر ہم نے غسل دینے والے کو بلا کر پوچھا کیا تم نے اس نوجوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہی دیا ہے۔ مالک رحمۃ اللہ نے پوچھا اچھا بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کہا اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو تم غسل و کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچے کو کفن میں رکھ دینا، جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے دیے تھے۔ میں نے اس پرچے کو کفن میں رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ مالک رحمۃ اللہ نے وہ پرچہ جو محراب سے ملا تھا نکال کر دکھایا، وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا خدا کی قسم وہ پرچہ یہی تھا جو میں ان کے کفن میں رکھا تھا۔ سبحان اللہ، جو میں نے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محل کے لیے کفیل ہو جائیں۔ فرمایا ہو گیا جو ہونا تھا، وہ بات گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا وہ کرتا۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اس نوجوان کو یاد کرتے تھے روتے تھے اور اس کے لیے دعائیں بھی فرماتے تھے۔ ارے بس، تو اس سب قصے سے یہ ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنا کر آدمی مطمئن نہیں ہو جانا، بلکہ اپنے اصلی گھر وطن اقامت ہمارا یہ نہیں، وطن اصلی یہ وطن اقامت ہمارا، وطن اصلی یہ نہیں ہمارا، وطن اصلی تو جنت ہے، اسے خوبصورت بنانے کی فکر کرنا۔ کرائے کے گھر میں جا کے کتنا خوبصورت بنا رہے تو کیا کرنے کا ہے؟ ہاں مالک بول رہا تھا کیا کرو نکلو بھائی، نہ میں اتنا ڈیکوریشن کیا نا کر لیا تو کون بولے تم نا مجھے پوچھے میرے پیسے تو واپس، کون سے پیسے نکلو یہاں سے، بات بگڑی آتی، ہمیں ضد کر رہے تھے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایک پردیسی رہتا ہے، کوئی اپنی چیز اب حدیث کا مطلب غلط لینا نہیں کیا، پھر تمہیں کہیں کھانے کھاتے ہی نا، تمہیں کہیں گھراں بن لے نا، تمہیں کہیں کاراں لے لیتے ہی نا، تمہیں کہیں کوئی موبائل لے لیتے ہی نا، تمہیں کہیں کوئی یہ کر لیتے ہی نا، تمہیں سب ہم نہ یہ بولتی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز رکھو لیکن یقین اس پر مت رکھو کہ یہ چیز ہمارے پاس 24 گھنٹے رہنے والی ہے اور میں یہ چیز کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والا ہوں، یہ گھر میرے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والا ہے، پوری زندگی میں یہ رہنا والا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ علماء اچھی مثال سمجھاتی، کیا بولو، ایک ہے گھر میں بیڈ روم، ایک ہے استنجا خانہ، لیکن آدمی استنجا خانے کو کیا کرتا ہے؟ ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، نہیں سب میں نہیں۔ تو دنیا بھی یہی مثال ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، خاموش اپنا کام کرتے رہو، اپنی آخرت کے گھر کی فکر کرتے رہو۔ تو نوجوان اللہ کی بات پر یقین آیا، اللہ کے وعدے پر یقین آیا، ارے بس میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ ذریعہ بنایا، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سمجھائے تو وہ سمجھا۔ اگر علماء نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تو بات ہمیں کون سمجھاتے؟ سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھ سکتے۔ ارے بس اس لیے ہر ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ کتنا بھی جان لو بہت کم ہے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ دیکھو امیر المومنین، لڑائی میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، وہ بھی قرآن کے حافظ، اگر ایسے ہی صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کا بہت بڑا حصہ ہمارے سے ضائع ہو جاتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن جمع کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کام میں کیسے کروں جو کام نبی نہیں کرے؟ واقعی میں بات لینے کی نہیں ہے، ایسا کام میں کیسے کروں جو کام کون نہیں کرے؟ نبی نہیں کرے، ٹھیک ہے لینے کی بات۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو بولنا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اس زمانے میں ہڈیوں میں، پتھروں میں، پتوں میں، درختوں میں، سب میں لکھ کر کیا کر لیے تھے؟ رکھ لیے تھے، بہت سارے سینوں میں رکھ لیے تھے۔ تو اب ہر ایک کے پاس قرآن ضائع ہوگا تو
تو بہت دیر تک باتیں چلتی رہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ اللہ میرا سینہ بھی کھول دیا. تو یہاں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, یہاں امیر المومنین نہیں ہے حضرت عمر, بیعت کیے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق, لیکن آخری نو بول رہی. پھر اللہ ان کے ذریعے حضرت ابو بکر کے سینے کو بھی کھول رہا. پھر کاتب وحی زید بن ثابت, ہمارے نبی کے سب سے لاڈلے, لکھتے تھے, ان کو بلائے, انہوں بھی صاحب بول دیا میں تو ایسا کام نہیں کر سکتا جو نبی نے کیا. پھر بہت دیر کے بعد ان کو بھی سمجھ میں آئی بات آخری میں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہمیشہ اپنے آپ کو مجھے سب کچھ معلوم ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں, یہ چیز بڑی خطرے کی چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آخری سانس تک. کب تک؟ جب تک آدمی اپنے آپ کو کمزور حقیر سمجھتا رہے گا, اللہ اسے علم کے دروازے دیتے جاتے رہیں گے. دیکھو یہ کہ علم کتابوں سے ملتا, ایک علم اللہ سے ملتا. یہ علم کہاں سے ملتا؟ کتابوں سے ملتا. ایک علم کہاں سے ملتا؟ اللہ سے ملتا. کتابوں سے ملنے کا علم ہمیں کتابوں کی عزت کرے, قدر کرے, عمل کرے, ملتا رہتا. اللہ سے جو علم ملتا نہیں, وہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با ہے نہیں. اللہ قرآن بسم اللہ سے نہ شروع کرے, با سے نہ شروع کرے, الف سے نہیں شروع کرے. قرآن اللہ شروع کس سے کر رہا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو ہر قرآن میں ایسا نہ ہے با, یہ بی سی ڈی یہ سے شروع ہوتی ہے, بی سے شروع ہوتی ہے, آئی آ سے. پھر قرآن پوری کتابوں میں سب سے پہلی کتاب نہیں, ہاں. تو اللہ بسم اللہ بولنا تھا نہیں, کیا بولنا تھا بھائی؟ الف بھی وجھ بھائی, بسم اللہ بھی وجھ. با کا معنی ساتھ, الف کا معنی اسم, نام. عربی میں اسم کسے بولتی؟ نام. تو اسم بھی صحیح تھا, کیا بھی غلط نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بول سکتے تھے اللہ, لیکن علماء کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے. کیا علم دیکھو علماء کا, کیا بولے؟ اللہ اسم سے نہیں شروع کر رہا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے تو اللہ یہ سے نہیں شروع کر رہا ہے, بیس سے, سمجھانے کے لیے بھائی. تو کیوں با سے کیوں, الف سے کیوں نہیں؟ حالانکہ پوری کتابوں میں سب سے بڑی کتاب, سب سے فضیلت والی کتاب, اس کی شروعات دوسرے لفظ سے ہو رہی ہے, پہلے لفظ سے نہیں ہو رہی ہے. نورانی قاعدہ الف سے شروع ہو رہا ہے, لیکن قرآن کس سے شروع ہو رہا ہے؟ با سے شروع ہو رہا ہے. عربی زبان الف سے شروع ہوتا ہے, با سے نہیں شروع ہوتا. تو پھر اللہ پھر با سے کیوں؟ سبحان اللہ. با کی شکل چھوٹی ہے, الف کی شکل میں گھمنڈ ہے, با کی شکل میں تواضع ہے, الف کی شکل میں تکبر ہے. تو اللہ پورے قرآن کو اگر کسی مومن کے اندر تمہیں اپنے میرے پورے قرآن کو تمہیں میرے اندر اتارنا چاہتے, اپنے سینوں میں اتارنا چاہتے ہیں, تو تمہیں چھوٹا بننا پڑے گا. تمہیں ایسا رہے تو تمہیں قرآن کا الف بھی نہیں آتا, اور آیا بھی نہیں آج تک. جو کہتے تھے نہیں مجھے سب معلوم ہے, اپنی عقلوں پہ بھروسہ کریں, انہوں نے گمراہ ہوئے. لیکن جو اپنے آپ کو چھوٹا بنے, تواضع کے ساتھ رکھے ہر چیز, اللہ خود فرماتا بھائی, ہمارے نبی نے فرمایا چپل کی پٹی بھی ٹوٹی ہے, کس سے پوچھو؟ تو جنت میں جانے کا راستہ, دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ کس سے پوچھنا تھا ہمیں؟ اپنی عقلوں پہ بھروسہ کر کو ہمیں اپنی طرف سے اپنے راستے چن لیتے ہیں, تو کیسا صحیح ہے؟ ارے بس اب اس لیے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تواضع اختیار کرو, اپنے اندر عاجزی اختیار کرو. ارے بس اب اس لیے قرآن سے ہمیں جلدی جڑ جاتی ہے انشاءاللہ. ارے بس میں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قصے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو ترغیب دلا, وہ نوجوان فوراً تیار ہوا اور اپنی محل بھی تیار کر لیا اور چلا گیا بھی دنیا سے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تو صحابہ کے برابر بھی نہیں ہے, صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ تمہاری زندگی میری زندگی کے مطابق لو, میں جنت میں گھر لے کر دے دوں. تو ہمیں کتنا یقین آنا نبی کی بات پر. تو ہمیں اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق, آج ہمیں ان لوگوں کو فالو ہو رہی جو مکذبین ہیں. کیا ہیں مکذبین؟ جھوٹے ہیں, غدار ہیں, دھوکے باز ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیں فالو ہوتے. دیکھتی نہیں ہر نوجوانوں کا کیسا کیسا مزاج بدلتا جا رہا ہے, کپڑے بدلتے جا رہی, ہیئر اسٹائل بدلتا جا رہا ہے, لباس بدلتا جا رہا ہے. اللہ کا انکار کرنے والے, نبی کا انکار کرنے والے, قرآن کی توہین کرنے والوں کو ہمیں فالو ہو رہی مسلمان. تو ہمیں سیدھے راستے پر کہاں جا سکتے بھائی؟
فالوتا میں ان کو ہونا جو کیا ہیں مصدقین ہیں صدیقین ہیں ارے وسط میں. اس لیے ہمیں خود اپنا کیا کر سکتے ہیں راستہ چن سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اس لیے اللہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم میرے بندے تم نہ چلنے نہیں ہوتا تمہیں میرے سے مانگو. کیا سیدھا راستہ تمہارے لیے چلنا ہوتا آسان نہیں ہے خصوصاً قیامت کے قریب. اس لیے کیا کرو مجھ سے مانگو. صراط الذین انعمت علیہم کون سا راستہ اللہ وہ بھی بتا کو درا دیکھو دعا. ہم نہ خالی حضرت تمہیں ایک دو دعائیں سکھاؤ گے تو ٹائم نہیں بولتی ہوں ہے کہ نہیں لیکن اللہ دیکھو دعا بھی سکھا رہا کیا دعا مانگنا ہو. اور وہ انعمت کون من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مانو یا نہ مانو بولنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ارے بس میں اس لیے ہمیں بھی اللہ کی بات پر بھروسہ کر کے اللہ کے احکام پر خوشی خوشی چلیں گے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں سے سجائیں گے تو ضرور انشاءاللہ اللہ کیا دینے والا ہے؟ جنت دینے والا ہے. ارے بس ہماری موت ایسے آتی ہے انشاءاللہ کہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا وقت ہو گیا ہے آپ تیار ہو جائیے ہم آپ کو لے کر جانے ہیں انشاءاللہ. ارے بس اللہ ہم سب کو آخری سانس تک جنت کے شوق میں جینے کی اور مرنے کی. میں تو بار بار بول رہا ہوں کہ جنت میں جانا صرف کس لیے ہے؟ اللہ کا دیدار اور نبی کی معیت. ارے بس میں اس لیے اس کا شوق بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو آخری سانس تک جنت کے شوق میں جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا. میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے ہدایت کا یہ مرکز ہے.